بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ریاض احمد راجپوت چینل ویلفیئر فار کریشر کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج ساری رات کبھی فلسطین کے ٹوٹے ہوئے گھر مجھے جگاتے رہے، کبھی فلسطین کے بچے مجھے نیند میں آتے اور میری آنکھ کھل جاتی۔ میں نے کہا یہ موجودہ حکمرانوں، اس یہودیوں کے سسٹم، ابن حرامی کھزر کھگا سے لے کر نواز شریف، شہباز شریف، زرداری، جو بائیڈن اور یہ جتنے بھی بے حس لوگ ہیں جو کشمیریوں کی مدد نہیں کر رہے، جو فلسطینیوں کی مدد نہیں کر رہے، جو پاکستان کی مظلوم عوام کا ساتھ نہیں دے رہے، غریبوں کا ساتھ نہیں احساس نہیں کر رہے، انڈیا کے مسلمانوں کا احساس نہیں کر رہے، ایسے حکمرانوں کو لعنت بھیجوں۔ اور میں ایک چیز بتا دوں کہ اگر آپ فلسطین کے تڑپتے ہوئے لوگوں، جلتے ہوئے غزہ کی مدد نہیں کرتے تو ایک بات جو اسرائیل، امریکہ، انڈیا کو کہہ رہے ہیں وہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ اسرائیل، امریکہ والے اور وہ یورپ، نیٹو جو انڈیا کو کہہ رہے تھے کہ پاکستان پر حملہ کر دو، وہ اب انڈیا کو کیا کہہ رہے ہیں کہ تم ڈرتے تھے کہ اگر میں پاکستان پہ حملہ کر دوں گا تو OIC کے جو جنرل سیکرٹری مقبوضہ کشمیر کے اندر آئے تھے، انہوں نے رونڈ کیا اور وہاں جو ہے وہ ایک کہتے ہیں کہ میسج دیا کہ اگر پاکستان پر حملہ ہوا تو ہم پاکستان کے ساتھ ہوں گے، انڈیا کو سبق سکھائیں گے۔ اب وہ امریکہ والے یا اسرائیل والے انڈیا کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو، میں نے غزہ کو جلا کے راکھ کر دیا ہے، وہاں تڑپتے ہوئے بچے، عورتیں، مرد و زن وہاں چیخو پکار کر رہے ہیں، نہ تو وہاں OIC کا اجلاس نے ان کو کوئی فائدہ دیا، نہ جو ہے وہ نام نہاد مسلمان جو حقیقت میں ہمارے ہی ایجنٹ ہیں وہ فلسطین کی مدد نہیں کر سکے۔ اور آپ اگر پاکستان کو، ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ کشمیر کے اوپر، گلگت بلتستان، اس پر حملہ کر دو اور زور لگاؤ اس طرف، پاکستان کو چائنا کا راستہ کاٹ کے رکھ دو اور پاکستان کے امداد کے راستے کاٹ کے رکھ دو، اس کے بعد پنجاب پہ حملہ کریں گے، اس کے بعد جو ہے وہ سندھ پر حملہ کریں گے، اور پھر یعنی جب جیسے تڑپ رہے ہیں فلسطین کے لوگ، اسی طرح ہم پاکستان کے لوگوں کو تڑپا دیں گے اور ان کے بچوں کو اور ان کے عورتوں کو اسی طرح تڑپائیں گے جس طرح فلسطین کے لوگوں کو تڑپا رہے ہیں۔ اب یہ میسج دے رہا ہے تو میں آپ کو بتا دوں، پاکستان کی عوام کو بتا دوں کہ آپ کے حکمران کیا کر رہے ہیں۔ مشرف دور میں جس طرح جو پاکستان کے نقصانات تھے ان کو فائدہ دکھا کر، ان کو فائدہ بتا کر کیے جاتے رہے، اور جو پاکستان کے فائدے کے کام تھے ان کو نقصانات بنا کر دکھایا جاتا رہا۔ میں ایک کرنل کا جو ہے وہ لازمی جو ہے وہ ایک واقعہ بتانا چاہ رہا ہوں۔ وہ کرنل کو کس طرح شہید کیا گیا، اور جو آپ کے ابھی میاں والی کے جو ایئر بیس پہ حملہ ہوا ہے، وہ اس کرنل کی بات آپ کو پتہ چل جائے گا، سمجھ آ جائے گی کہ جو مشرف نے کہا تھا کہ میرے جانے کے بعد کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، میں نے 25 جرنیل ایسے مقرر کر دیا جو میرے پروگرام کو جاری رکھیں۔ اب دیکھیں، ایک وہ کرنل کو جو شہید کیا گیا، اس کے جو ہے وہ گھر میں ایک آدمی جو ہے، ان کا بھائی جو ہے، اس کا وہ خود بتا رہا ہے
کو کراچی نیول بیس پہ جو حملہ ہوا تھا اس کا جو ہے وہ کرنل جو تھا اس کی تحقیقات کر رہا تھا، کرنل آئی ایس آئی کا تھا. تو اس نے جب تحقیقات کر لی، میں نے تحقیقات کر لی ہے، اس میں کوئی پاکستانی مذہبی تنظیم قبائل کوئی ملوث نہیں ہے اس میں. یہ سارے کا سارا اس نے امریکہ کی طرف اشارہ کیا کہ یہ افغان ملی فوج، آپ ابھی جو ان حکمرانوں کو بھی میں، یہ پاکستان کے جو میڈیا والے ہیں یا پاکستانی حکومت جو افغان کو طالبان کو عبوری حکومت کہہ رہی ہیں، عبوری آپ ہو، آپ کا وزیر اعظم جو بھی آتا ہے وہ عبوری ہی آتا ہے، جو الیکشن پہ آتا ہے نواز شریف آئے، زرداری آئے، وہ عبوری ہوتے ہیں. ابھی جو طالبان ہیں پاکستان کی حکومت عبوری حکومت نہیں ہے، آپ کے جرنیل عبوری ہیں، جب چاہتے ہیں وہ آپ کے جرنیلوں کو اڑا دیں، جب چاہے. آپ نے ایسا نیٹ ورک دیا ہوا ہے امریکہ کو، اس کا نیٹ ورک انشاءاللہ نکلے گا. یہ اسرائیل، آپ پاکستان کو اسرائیل کی طرح جو ہے یہ انڈیا کو آپ دینا چاہتے ہیں لائسنس. اسرائیل اور پاکستان، انڈیا مل کر پاکستان کے اوپر جو ہے وہ حالات پیدا کرے جس طرح فلسطین کے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں. میں آپ کو بتا دوں کہ یہ نیٹ ورک انشاءاللہ باذن اللہ اب جو یہاں ایجنٹ ہیں امریکہ کے وہ نہیں رہیں گے. وہ کرنل کو شہید کیسے کیا گیا اس کی وہ ساری بات بتاتا ہوں کہ وہ کراچی نیول ایئر بیس پہ جس طرح میاں والی پہ حملہ ہوا، گزشتہ دنوں کے اندر یہ میاں والی پہ حملہ ہوا تھا، تو اسی طرح وہ کراچی نیول جو حملہ اس کی تحقیقات کر لی. اس نے کہا اس میں کوئی ملوث نہیں ہے پاکستانی تنظیم، مذہبی تنظیمیں، ہم ایسے قبائل کو مار رہے ہیں، آپریشن کر رہے ہیں، اپنوں کو اپنا دشمن بنا رہے ہیں. میں جو ہے وہ آؤں گا، پورے میڈیا کو بلاؤں گا اور میں پریس کانفرنس کروں گا کہ امریکہ کیا چاہتا ہے. یہ دہشت گردی جو پاکستان میں بم دھماکے کر رہا ہے، یہ سارے کے سارے یہ امریکہ ہمارے حالات خراب کر رہا ہے، پاکستان کو توڑنے کی بات کر رہا ہے. تو یہ میں میڈیا پر آؤں گا اور میں سب لوگوں کو بتاؤں گا. تو انہوں نے پہلے اس کو لالچ دیا، اتنی زمینیں لے لو یہاں پر، اتنے جو ہے وہ آپ کو مطلب جو ہے ڈالر دیتے ہیں، آپ کو بلیک چیک لکھ دے، جتنے اس پہ آپ رقم دیں گے آپ کو دیں گے، یہ رپورٹ چھپا دو. تو اس کرنل نے کہا، نمازی پریزی آدمی تھا، تہجد گزار وہ کرنل تھا، اس نے کہا میں کوئی بکنے والا سیاستدان نہیں ہوں، میں کوئی ضمیر فروش، میں ایک جو ہے وہ ضمیر فروش نہیں، میں ایک مجاہد ہوں پاکستان کا، میں پاکستان کے تحفظ کے لیے جو ہے وہ میری ڈیوٹی ہے، میں بکنے والا آدمی نہیں ہوں. تو اس نے کو دھمکی دی کہ جاؤ اپنا کفن سلوا لو. تو اس کرنل کو دوسرے کرنل کو جو ایک اور اس کے ساتھ تھا، وہ سارا واقعہ انہوں نے بتایا کہ کس طرح اس کو خودکش بمبار کے ذریعے شہید کروایا گیا. اور وہ کہتا ہے وہ خودکش بمبار بھی ہمارا اپنا ہی بچہ ہے. قبائل میں جو لاوارث ہو جاتے ہیں ان کو وہ اٹھاتے ہیں لوگ، اور ان کو جو امریکہ ڈرون حملے کر رہا ہے، پھر ان کو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کے باپ کو یا آپ کے گھر کو جو اجاڑا ہے یہ پاکستانی فلاں بندہ ہے، اس میں اس کا ملوث ہے، اور اس کے اوپر حملہ کر دو، اور وہ جو مرنے والا ہے وہ بھی ہمارا بچہ ہے، اور یہ سازش کرنے والے بھی ہمارے اندر. اس نے کہا مرزئی قادیانیوں نے جو ہے وہ اندر سے 2 ہیوک طیارے کراچی میں جو ہے وہ تباہ کروائے، باہر سے حملہ کروایا. تو یہ میاں والی ہے بیس پہ جو حملہ ہوا ہے، یہ بھی اندر سے پاکستانی فوج میں مرزئی قادیانی آفیسر ہیں جنہوں نے آپ کے میاں والی ایئر بیس پہ کھڑے ہوئے اندر سے طیارے وہ تباہ کروائے ہیں. یہ اس میں حقیقت ہے. اور میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ جو سازشیں ہو رہی ہیں، ان سازشوں کا حصہ نہ بننے دیں اندر کے اور بیرون کے لوگوں کو. اس کا حال یہی ہے کہ امریکہ کا نیٹ ورک، امریکہ کے ایجنٹ، وہ پیپل پارٹی، مسلم لیگ اور جو بھی جہاں بھی ہے، ابن حرامی کھزر کھگا جیسے لوگ ہیں، ان کو تیس نیس کر دو، نکال دو یہاں سے. یہ سسٹم ختم کر دو، شیطانی جمہوری نظام ختم کر دو. یہاں صدارتی نظام آ جائے پھر بھی ان کے ایجنٹ کم آئیں گے. عوام ڈائریکٹ اپنی جو ہے وہ آدمی کو، یہ ایم پی ایم این اے بکنے والے لوگوں کے ذریعے ابن حرامی کھزر کھگا جیسے بکاؤ مال، ضمیر فروش، کنجر دلے قسم کے لوگ جو پیسے کے لیے کچھ بھی کر دیتے ہیں، رسا گیر قسم کے لوگ جو جب ایم پی ایم این وہ کے ذریعے وزیر اعظم نہیں بنے گا، ڈائریکٹ عوام صدر کو چنے گی، تو اس میں جو ہے ایجنٹ پیدا نہیں ہوں گے.